شیر علی اور دوسری اینگلو افغان جنگ، خون، قتل اور قبضہ۔ ناظرین، یہ چند ایسے اصطلاحات تھے جس نے کبھی بھی افغانستان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ایک جانب اندرونی انتشار اور خانہ جنگی اس کا خون چوستی رہی، تو دوسری جانب عالمی طاقتوں نے اسے اپنے لیے بازیچے اطفال بنائے رکھا۔ پہلی اینگلو افغان جنگ کے بعد دوست محمد خان نے اپنی خوددار پالیسی کے تحت افغانستان کو متحد رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ اس دور میں افغانستان کی ایک عالمی پہچان بھی بن گئی تھی۔ 1863 میں دوست محمد خان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات کے بعد معلوم یہ ہوا کہ بدقسمتی اسی سانحہ کی منتظر تھی۔ 1863 میں دوست محمد خان کی وفات کے بعد ان کا نوجوان بیٹا شیر علی افغان تخت پر براجماں ہوئے۔ دوست محمد خان نے اقتدار کے پہلے سال جس خانہ جنگی کا سامنا کیا تھا، اسی اقتدار کی جنگ کا نشانہ شیر علی بھی بنے۔ سب سے پہلے اپنے ہی خونی بھائیوں کے ساتھ ان کی کینچا تانی جاری رہی۔ یہاں سے کامیاب ہونے کے بعد اپنے سوتیلے بھائیوں سے ان کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 1866 میں ان سے تخت چھینا گیا، جبکہ 1867 میں اپنے سوتیلے بھائی محمد افضل کی وفات اور ان کے بیٹوں کے باہمی اختلافات نے ان کو 1868 میں دوبارہ امیر بننے کا موقع نصیب کیا۔ ناظرین، وقت کی کایا پلٹ چکی تھی۔ جدیدیت نے افغانستان کا بھی رخ کیا۔ شیر علی نے 50,000 کی ایک مضبوط فوج کھڑی کر دی۔ ان کے لیے مخصوص یونیفارم کا اجرا بھی کیا گیا، جو افغانیوں کے لیے ایک انوکھی چیز تھی۔ انتظامی اصلاحات بھی اس دور کا ایک خاصہ ہے۔ شیر علی نے افغانستان کو شمس النہر اخبار کی صورت ایک زبردست تحفہ دیا، جو افغانستان کا پہلا اخبار تھا۔ افغانستان کے یہ اندرونی معاملات تھے جو کچھ عرصہ خوش اسلوبی کے ساتھ جاری رہے، لیکن اس دور میں بھی اپنے باغی بیٹے یعقوب خان سے شیر علی نمٹتے رہے۔ ناظرین، یہ تو اندرونی معاملات تھے، جبکہ باہر یورپ میں روس اور برطانیہ کے درمیان تناؤ کے خاتمے کے بعد وسطی ایشیا کی جانب روس نے ایک مرتبہ پھر اپنی توجہ مرکوز کی۔ 1878 کی گرمیاں عروج پر تھی کہ روس نے بن بلائے مہمان کی طرح افغانستان کی طرف غیر مدعو سفارتی مشن روانہ کیا۔ شیر علی نے ان کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اسی سال جولائی کے مہینے میں روس کا مشن افغانستان پہنچ گیا۔ روسی مشن افغانستان میں موجود ہو اور برطانوی راج خاموش رہے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ روس کی جانب سے سٹولیٹو مشن کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے شیر علی کے ساتھ معاہدہ کیا جس میں افغانستان کی مکمل آزادی اور اندرونی معاملات میں خود مختاری کی یقین دہانی کرائی گئی۔ بعض روایات کے مطابق یہ سٹولیٹو ہی تھے جنہوں نے امیر افغانستان کو برطانوی مشن ٹکرانے کے لیے ورغلایا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اینگلو افغان معاہدے میں فریقین نے دوستوں کو دوست اور دشمنوں کو دشمن قرار دیا تھا، اور اس بات پر ہم نے سوال بھی اٹھایا تھا کہ کیا اب روس برطانیہ کا دشمن کے ناطے افغانستان کا بھی دشمن بن گیا، جبکہ اس سوال کا جواب ہمیں یہاں نفی میں ملتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر برطانیہ نے روسی مشن کو برطانوی راج میں مداخلت قرار دیا اور شیر علی سے برطانوی مشن قبول کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ امیر نے نہ صرف برطانوی مشن کا یہ مطالبہ مسترد کیا جبکہ اس کو ہر صورت روکنے کا عزم بھی ظاہر کیا۔ بھارت کے وائسرائے لارڈ لیٹن پہلے ہی ستمبر کو مشن روانہ کر چکے تھے، مگر امیر خیبر پاس کے مشرقی داخلی راستے پر سیسا پلائی دیوار بن کر کڑے رہے۔ اس کشمکش نے دوسری اینگلو افغان جنگ کے نقطۂ آغاز کا کردار ادا کیا۔